العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده. رواه النسائي وابن ماجه. الفصل الثانی ہے مشکات شریف کا یہ باب چل رہا ہے. بابن، یہ باب گزشتہ باب سے متعلق ہے جس میں باب العطایا کے الفاظ سے باب باندھا تھا، تو اس کی یہ فصل ثانی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنا ہدیہ واپس نہ لے. یہ فعل مضارع ہے اور نہیں غائب بھی ہو سکتا ہے، نہیں غائب زیادہ اچھا ہے. لا یرجع احد فی ہبتہ، کوئی آدمی اپنا ہدیہ واپس نہ لے. الا الوالد من ولدہ، مگر والد اپنے لڑکے سے، یعنی والد اپنے لڑکے سے ہدیہ واپس لے سکتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے ہدیہ واپس لے سکتا ہے. اس کے بعد حدیث شریف ہے ان عبداللہ بن عمرو بن العاص. اس کے بعد حدیث ہے ان ابی ہریرہ. ان عبداللہ بن عمرو والی حدیث گزر چکی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرۃ. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے اور کنیت ابو ہریرہ ہے، اور ان کا نام جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے عبد الشمس تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی اور اتنا آگے بڑھایا کہ 5374 حدیثیں نقل کر کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے صحابی ہیں آپ سے منقول ہے ان اعرابیا، کہ ایک دیہاتی نے ہدیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرتن، ایک جوان اونٹنی ہدیہ دی. تو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ ہدیہ کوئی دیتا تھا تو آپ بھی اس کا عوض عنایت فرماتے تھے. فعوضه منها 6 بکرات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کے عوض میں اس دیہاتی کو 6 جوان اونٹنیاں عنایت فرمائیں. 6 بکرات، 6 جوان اونٹنیاں. فتسخط، 6 جوان اونٹنیاں بدلے میں پا کر بھی وہ خوش نہ ہوا، اس کو اور زیادہ کی توقع تھی. فتسخط، تو وہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر کے گیا ہوگا لوگوں کے پاس، ذکر کیا ہوگا، آپ نے بلوایا ہوگا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ناراضگی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوئی. آپ نے مجمع اکٹھا کیا اور تحمید حمد و ثنا کی. فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کی حمد کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا. ثم قال، آپ نے فرمایا ان فلان اہدى الی ناقۃ، کہ فلاں شخص نے مجھ کو ایک اونٹنی گفٹ دی تھی، ہدیے میں دی تھی. فعوضته منها،
تو میں نے اس کے عوض میں اس کو دیا تھا 6 بکرات، 6 جوان اونٹنیاں، 6 جوان اونٹنیاں بدلے میں دیا تھا. ایک کے بدلے میں 1 اور 2 نہیں دیا، 6 دیا، 6 گنا. فظل ساخطا، تو وہ ناراض ہو گیا. لقد ہممت، اب سے میں نے ارادہ یہ کر رکھا ہے، اللہ اقبل ہدیتن، کہ اب ہدیہ قبول کروں گا تو مخصوص لوگوں سے قبول کروں گا جن سے ان سب باتوں کا خطرہ ہی نہ ہو. الا من قرشین، قریش خاندان سے ہدیہ قبول کروں گا، او انصاریین، یا مدینے کے انصار سے، او ثقفیین، یا ثقفی قبیلہ ثقیف کا ہو، او دوسیین، یا دوس قبیلے کا ہو. ان 4 لوگوں سے ہدیہ قبول کروں گا. آپ نے یہاں تحدید فرما دی. رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود و نسائی، اور امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من اعطی عطاء، جس شخص کو کوئی ہدیہ پیش کیا گیا، فوجد، جس شخص کو کوئی ہدیہ پیش کیا گیا تو وہ اس ہدیے کا بدلہ دینے کی وسعت پاتا ہے. وجد، تو اس نے پائی وسعت اس ہدیہ کا بدلہ دینے کی. فَلْيَجْزِ بِهِ، تو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے دے اپنے وسعت کے بقدر. فَلْيَجْزِ بِهِ، اس عطا کا، اس عطیے کا بدلہ دے دے. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور جو شخص نہ پائے وسعت، ہدیہ لے لے اور وسعت نہ پائے تو فَلْيُثْنِ، تو کم سے کم اس کی تعریف کر دے. فَلْيُثْنِ، چاہیے کہ تعریف کر دے. فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى، کیونکہ جس نے تعریف کر دی، فَقَدْ شَكَرَ، تو یہ بھی شکر گزار ہو گیا، تیسرے بھی شکریہ ادا کر دیا. وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے چھپایا تو اس نے ناشکری کی. اس کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ، اور جس نے ظاہر کیا ایسی چیز کو جو اسے نہیں ملی، یعنی جھوٹ بولا. کَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زَوْرٍ، تو وہ جھوٹ کے 2 لباس پہننے والے کی مانند ہوگا. تو جھوٹ کے 2 لباس پہننے والے کی مانند ہوگا. 2 لباس جھوٹ کے پہننے والے کی مانند ہوگا. اس سے مراد ایسا آدمی ہے جو علماء اور نیک لوگوں کا لباس زیب تن کرے اور اس طرح لوگوں کے سامنے جائے، بڑا عالم، بڑا نیک، متقی ظاہر کرے. اور حالت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، متقی بھی نہیں ہے. تو اس کو لابس ثوبی زورن کہا ہے اس حدیث میں. تو جھوٹی تشہیر سے اور جھوٹ بولنے سے، جو چیز نہیں پائی ہے اس کا جھوٹ ہو بلا وجہ، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، اور پانے کا اظہار کرنے سے وہ ڈبل جھوٹا کہلائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وعن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع الیہ معروف، جس کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا، فقال لفاعلہ، تو اس نے احسان کرنے والے سے کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے. فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے پوری تعریف کر دی، تعریف کی تکمیل کر دی.
रवाह तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है। इस हदीस से पता चला कि जब कुछ ना हो तो जज़ाकल्लाह कहने से भी बदला और शुक्रिया हो जाता है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, जिनका नाम था अब्दुर्रहमान, जाहिलियत के ज़माने में उनका नाम था अब्द शम्स, जो इन्होंने इस्लाम लाने के बाद बदल दिया था। ये इनकी कुन्नियत है। आप मुक्सिरीन सहाबा में से हैं। 5374 हदीसें आपसे मनक़ूल हैं। कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वह अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी, इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है। इन लोग जब एहसान कर रहे हैं तो उसका एहसानमंद होना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह का भी एहसानमंद होगा, और अल्लाह की नेमतें तो बंदे पर बारिश की तरह बरसती हैं। इसलिए लोगों का भी एहसानमंद होकर इजहार तशक्कुर के तौर पे कुछ हो तो दे दे, और नहीं कुछ है तो कम से कम जज़ाकल्लाह कह दे, जैसा कि इससे पहले वाली हदीस हज़रत उसामा बिन ज़ैद की हुज़ूर से मनक़ूल है, उससे पता चलता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, कहते हैं लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, अताहुल मुहाजिरून, तो मुहाजिरीन आपके पास आए, आप यहाँ आ गए और रहने लगे। मुहाजिरीन और अंसार, आपने भाईचारगी का मामला कर दिया, मुआख़ात कायम करा दी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुहाजिरीन की एक जमात आपके पास आई, अताहुल मुहाजिरून फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मा रअयना क़ौमन अफ़ज़ल मिन कसीरिन वला अहसन मुवासातन मिन क़लीलिन मिन क़ौमिन नज़लना बैन अज़हुरिहिम। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने नहीं देखा इतनी ज़्यादा सखी दरिया दिल कौम को, जमात को, जो पैसे और मालो असबाब होते हैं तो अफ़ज़ल, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाली है, और हमने नहीं देखा ऐसी कौम को जो कुछ ना हो तब भी बेहतरीन गमखारी करने वाली है। ऐसी कौम से ज़्यादा जहाँ पे हम लोग उतरे हैं, यानी अंसार, बहुत ज़्यादा सखी हैं और बहुत ज़्यादा गमखार हैं। लक़द कफ़ौना अल-मुऊनता, इन्होंने हमको खाने पीने की मशक्क़त से आज़ाद कर दिया है, ये लोग हमारी तरफ से काफ़ी हो गए हैं। वह अशरकूना फिल महना, और इन लोगों ने हमको नफ़े में शरीक कर लिया है, मनफ़ात में शरीक कर लिया है। हत्ता लक़द ख़िफ़ना अन यज़हबू बिल अज्रि कुल्लिही, यहाँ तक कि अब ऐसा डर मालूम होता है कि सारा अज्र कहीं यही ना पा जाए। फ़क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, मा दअउतुमुल्लाह लहुम, जब तक आप लोग अल्लाह से इनके लिए दुआ करते रहेंगे, व अस्नैतुम अलैहिम, और उनका शुक्र अदा करते रहेंगे, आप लोग भी उनके बराबर अज्र पाते रहेंगे। रवाहु तिरमिज़ी व सह्हहहु, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है और इसकी तस्हीह फरमाई है। यह हदीस सही है, जिसमें 5 बातें पाई जाती हैं: सनद, इत्तिसाल सनद, अदालत व ज़ब्त, और अदम इल्लत, अदम शुज़ूज़। तो इस तरह की ये हदीस है। शुक्रान नेमत और कुफरान नेमत दोनों की अहमियत, इम्पोर्टेंस करने न करने के एतबार से, यानी नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए और कुफरान नेमत बहुत ख़राब चीज़ है, उससे बचा जाए। वअन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनक़ूल है, हुज़ूर से नक़ल करती हैं, क़ाला, आपने इरशाद फरमाया, तहादऊ, आपस में हदिये का लेन देन करो। ये लफ्ज़ है, कोई पढ़ता तहादू, कोई पढ़ता तहादू, कोई कुछ पढ़ता है। हालांकि तहादा या तहादा, तहादियन से ये अम्र है, तो तहादा या तहादा फिर मुज़ारे में दाल पे ज़बर आ रहा है,
تو تتہادا سے ایک تا حذف کریں گے اور اخیر کی یا حذف کریں گے تو بنے گا تہادا، اور تسنیہ آئے گا تہادیا، اور جمع تہادو، دال پہ زبر آئے گا، تشدید نہیں آئے گی۔ آپ اس میں ہدیے کا لین دین کیا کرو۔ فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کیونکہ ہدیہ ضغینہ کینے کو، بغض کو دور کرتا ہے۔ ضغینہ کینہ، اندر جو چھپا ہوا ٹھنڈا غصہ رہتا ہے، کینہ کی تعریف ہے الغضب البارد، ٹھنڈا غصہ، تو دل میں جو غصہ رہتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ ہدیے کے لین دین سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے تھے، یہ علاج بتلایا ہے، روحانی علاج ہے یہ۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، تہادو، ہدیے کا لین دین رکھا کرو، تہادو، ہدیے کا لین دین رکھا کرو۔ فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، فتالیلیہ ہے، کیونکہ بے شک ہدیہ لینا اور دینا، ہدیے کا لین دین رکھنا، یہ سینے کے کینے کو دور کرتا ہے، سینے کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ وحر الصدر، سینے کی گندگی، کدورت، وہ کینہ ہی ہوتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو یہ بتا دیا، علاج بتا دیا۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ لِجَارَتِهَا لِهَدِيَّةِ جَارَتِهَا، ایجاز بالحذف ہے ہاں۔ وَلَوْ شِقَّ فِرْسَ نِشَاتٍ، اگرچہ وہ جو ہدیہ ہے وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، شق ٹکڑا، فرسن سا کھر، شات جمع شاؤن، شیاہن، تو بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تب بھی جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح ہدیے کو عام کرنے اور اس کی مقدار کو کم ہو یا زیادہ اس کو بھی امپورٹنس دینے کی بات کہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھٹ سے ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہدیہ آیا تو کر اتنا کیوں دے دیا، اس سے زیادہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا، دینا ہی نہیں تھا، تو اس طریقے سے اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا ہدیہ دینا بھی دینے والے کے کینے کو دور کرتا ہے اور اپنے کینے کو بھی دور کرتا ہے۔ اس میں عام رکھا ہے کہ تذہب وحر الصدر للہادی والمہدی الیہ، دونوں عموم اس تعمیم کو، دونوں کے عموم کو، دونوں کے شمول کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابن عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد، تین چیزیں واپس نہیں کی جاتی، الوسائد والدہن واللبن، تکیہ ایک، دہن تیل دو، اللبن تین۔ بعض حدیثوں میں الدہن کی جگہ عطر آیا ہے۔ رواہ الترمذی، اللہ کے رسول کی حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ وقال هذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک سند سے منقول ہے۔ قیل، کہا گیا اراد بالطہن الطیب، کہا گیا کہ دہن سے مراد آپ نے خوشبو لی ہے، طیب لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اس باب کی اور رہ گئی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس فصل کی رہ گئی ہے تاکہ تیسری فصل ہم پھر مکمل کریں۔ وعن ابی عثمان النہدی، حضرت ابو عثمان نہدی سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اعطی احدکم الریحان، تم میں سے کسی کو خوشبودار پھول دیا جائے، الریحان خوشبودار پھول، یعنی ہدیے کے طور پہ کسی کو دیا جائے، گفٹ دی جائے، فلا یردہ، نہیں غائب ہے یہ تو اسے لوٹانا نہیں چاہیے، فإنہ خرج من الجنت، اس لیے کہ یہ پھول جنت سے آیا ہے، الریحان یہ جنت سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدیے کے لین دین کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صحیح
طریقے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تحقیر سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.